کامیابی بغیر عمل کے نہیں ہے۔ تنکح المرأۃ لاربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها۔ اللہ کا خوف گناہ کرنے نہیں دیتا تھا کہ کل کو محشر کے میدان میں کیا صورت دکھاؤں گی۔ خوبصورتی کے اندر، حسن کے اندر کچھ بھی رکھا ہوا نہیں ہے، لیکن دین داری ہے تو چمکے اس طریقے سے۔ لائک ویڈیو، شیئر ویڈیو اینڈ سبسکرائب اور چینل۔ اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وكانوا علیہ شہداء۔
اللہ ताला जो है ना फरमा रहे हैं कि बेशक हमने तौरात को नाजिल किया जिसके अंदर हिदायत है, रोशनी है, और इसी के मुआफिक अंबिया फैसले सुनाते हैं। ठीक, फिर उसके बाद बाज वो लोग जो मानने वाले हैं, अल्लाह की मानने वाले हैं, अल्लाह के हुक्म की पासदारी करने वाले हैं, लिहाज करने वाले हैं, वो लोग भी काबिल तारीफ है। और इसी तरीके से रब्बानियोन वल अहबार, ये लोग भी काबिल तारीफ है कि ये लोग जो है ना फैसला वैसे करते हैं जैसे अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है। पिछले आयतों के अंदर आपने सुना होगा, पिछले आयतों में यही एक फैसला आया था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। लोग जानबूझकर जो है ना एक जमात को भेजे थे यहूद कि रसूलुल्लाह से फैसला करवाएं। किस तरीके का फैसला? चूंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरम मिजाज हैं, लिहाजा किसास का हुक्म नहीं देंगे, यानी तो दूसरी रिवायत के मुआफिक रज्म का हुक्म नहीं देंगे, नरमी बरतेंगे, लिहाजा रसूलुल्लाह के पास जाओ फैसला कराने के लिए। हालांकि तौरात में हुक्म मौजूद था कि शादीशुदा रहकर अगर कोई जिना का काम करे, जिना वाला इर्तिकाब करे अमल, तो फिर रज्म किया जाएगा, पत्थर से मार मार के खत्म कर दिया जाएगा। ये तौरात के अंदर साफ अल्फाज में था फैसला, लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी को सामने रखा, अल्लाह ताला के हुक्म के अंदर तब्दील करना चाहा, क्योंकि आसानी ढूंढ रहे थे। दीन और शरीयत को छोड़कर, अल्लाह के हुक्म को छोड़कर आसानियां ढूंढने लगे हैं। आसानी ढूंढते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरखास्त की गई थी कि आप फैसला सुनाइए। अल्लाह के नबी ने फैसला जो है ना वो तौरात मंगवाया था, और तौरात के अंदर जो हुक्म उसके अंदर था वही उसी हुक्म को फैसले के तौर पर सुना दिया था। तो यही बोल रहे हैं अल्लाह ताला कि ये जो अंबिया है ना तौरात के मुआफिक फैसले करते हैं, अल्लाह जो बोले उसके मुआफिक फैसले करते हैं। और इसी तरीके से बाज मानने वाले भी, जो अल्लाह की मानने वाले हैं, वो भी कभी ऐसी हरकत नहीं करते कि अपनी मर्जी को दाखिल कर दें, अपनी चाहत को सामने रखें, नहीं, बल्कि ये भी अल्लाह ताला के हुक्म की पासदारी करते हैं, यानी अल्लाह के हुक्म के आगे अपने आप को झुका देते हैं। और इस्लाम नाम ही है अल्लाह के हुक्म के आगे अपने सरे तस्लीम खम करने को। अल्लाह के हुक्म के आगे बस मेरी नहीं, मेरी चाहत नहीं, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं, बस अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह के हुक्म के आगे मेरी क्या चलेगी, जबकि जिंदगी अल्लाह की दी हुई है। अब इस जिंदगी को अल्लाह के हुक्म के ताबे बनाना है, इसी को इस्लाम कहते हैं। और अगर कोई दीन का लिहाज करेगा, अगर कोई शरीयत का लिहाज करेगा, तो अल्लाह क्या देंगे, किस तरीके से देते हैं, और दुनिया और आखिरत किस तरीके से चमकती है, अल्लाह अकबर, बहुत सारी जिंदगियों में अल्लाह ताला ने दिखाया भी है। बहरहाल इसके अंदर मैं बोल रहा था कि दोनों का तस्किरा अल्लाह ताला ने फरमाया, रब्बानीयीन का भी और अहबार का भी, उलमा का भी तस्किरा है और अल्लाह वालों का भी तस्किरा है। हालांकि नतीजा जब निकाला जाए तो ये दोनों चीजें एक ही है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह वाला वो आदमी कहलाता है, अल्लाह वाली बंदी वो औरत कहलाती है जो अल्लाह के अहकाम का इल्म रखते हुए अमल करे। इसलिए कि अमल तो बगैर इल्म के हो नहीं सकता। अल्लाह के अहकाम को मालूम किए बगैर कैसे अमल किया जाएगा? तो नतीजा यूं मालूम होता है, नतीजा जब सामने रखा जाए तो बगैर इल्म के अमल नहीं है, अमल के बगैर इल्म नहीं है। जो आलिम होता है वो अमल करता है, जो अमल करता है वो जान कर रहता है, जानता है अल्लाह की शरीयत को, अल्लाह के हुक्म को, जाने बगैर कैसे अमल करे। जब दोनों अलग अलग है तो अल्लाह ताला क्यों कर दोनों का तस्किरा फरमाए है, रब्बानिय्यून का तस्किरा और अहबार का तस्किरा। हालांकि दोनों एक ही हैं। रब्बानियीन वही कहलाएंगे जो अमल करेंगे, और अमल बगैर इल्म के नहीं हो सकता, और अहबार उलमा को कहेंगे, जानने वालों को कहेंगे। असल में इशारा इस बात की तरफ है कि नतीजा तो वही है जो सुना गया, अभी जो बोला गया, नतीजा वही है कि बगैर इल्म के अमल नहीं और
عمل بغیر علم کے نہیں ہو سکتا، اور عمل کرنے کے لیے معلومات کا ہونا، علم کا ہونا، شریعت کے احکام کا معلوم کرنا یہ ضروری ہے۔ بات تو یہی ہے، لیکن کسی پر کوئی رنگ چڑھا ہوا ہوتا ہے، کسی پر کوئی رنگ چڑھا ہوا ہوتا ہے، بس اس اعتبار سے فرق کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا علم یعنی علم کی گہرائی تک نہیں پہنچا، احکام موٹے موٹے احکام معلوم کرا اور اس پر عمل کرا، عمل میں زیادہ توجہ دیتا ہے تو اس کو اللہ والا بولتے ہیں، حالانکہ وہ بھی معلومات رکھتا ہے، شریعت کا علم رکھتا ہے۔ اور دوسرا، جو علم کے گہرائی تک پہنچے، علم کے اندر بہت زیادہ آگے بڑھے، علم کو حاصل کرے، اس کی تحقیقات میں لگے اور اس کو دوسروں تک پہنچائے، خود بھی عمل کرتا ہو، اس لیے کہ علم رکھنے کے بعد عمل نہ کرنے والا اللہ کے نزدیک عالم نہیں بلکہ جاہل سے بھی بدتر ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس بات کو کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک علم رکھتے ہوئے بھی اگر کوئی آدمی عمل نہیں کرتا تو پھر وہ جاہل سے بھی بدتر ہے، اس کو عالم نہیں بلکہ علم والا ہی نہیں کہا جاتا۔ تو علم کے ساتھ عمل لازم ہے، لازم۔ لیکن چونکہ بعض لوگوں کے اندر علم کی گہرائی تک پہنچنے اور معلومات حاصل کرنے میں تحقیقات کا جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس رنگ کے اعتبار سے ان کو علماء کہا جاتا ہے، ورنہ تو علماء اور ربانیین یعنی اللہ والے دونوں ایک ہی ہوتے ہیں۔ جو علم والا ہوتا ہے وہ عمل بھی کرتا ہے، جو عمل کرتا ہے اس کو علم بھی ہوتا ہے۔ اب چلیے میں اس بات پہ
اللہ تعالیٰ ان کو عزتوں سے نوازتے ہیں کہ ان سے صرف مصافحہ کرنے کے لیے لوگ قطاروں میں لگے ہوئے انتظار کرتے تھے کہ بس اس اللہ والے سے ملاقات ہو جائے، اس شریعت و سنت والے سے بس مصافحہ ہو جائے، ان کی دعائیں مل جائیں۔ عزتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے، کس کی وجہ سے؟ علم اور عمل کی وجہ سے، دین کا لحاظ کرنے کی وجہ سے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں، کتنے ایسے واقعات ہیں لوگوں کے، اللہ والوں کے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا بلند مقام دیا۔ خلیفہ ہارون رشید ایک مرتبہ جا رہے تھے راستے سے، ایک آدمی کو دیکھا کہ ایک اللہ والے کو دیکھا کہ درس دے رہے ہیں اور ہزاروں کا مجمع وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، سن رہا ہے، دین و شریعت کی باتیں کر رہے ہیں، ہزاروں کا مجمع وہاں پر بیٹھ کر ان کی باتیں سن رہا ہے۔ تو خلیفہ نے کہا یقیناً بادشاہ یہ ہے، بادشاہ میں نہیں ہوں، بظاہر لوگ مجھے بادشاہ سمجھتے ہیں، یہ بادشاہ ہے جو دلوں پر حکومت کر رہا ہے۔ دین کا لحاظ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ایسی عزتیں عطا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ رقہ شہر میں داخل ہوئے تو 30,000 سے زیادہ مجمع ان کے استقبال کے لیے آیا تھا، لوگ دوڑ رہے تھے استقبال کرنے کے لیے۔ تو ہارون رشید کا زمانہ تھا کہ جو بنو امیہ کے خاندان کی جو عورت تھی بڑی عمر کی، تو اس نے اپنے محل سے جھانک کر دیکھا کہ لوگ دوڑ رہے ہیں، دوڑ لگائے ہوئے ہیں، کس طرف کو دوڑ رہے ہیں؟ جب باندی سے پوچھا، غلام سے پوچھا، معلوم ہوا کہ وہ عبداللہ ابن مبارک کے استقبال کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ وہ اللہ والا داخل ہو رہا ہے شہر رقہ کے اندر، تو اس اللہ والے کے استقبال کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ تو جو دھول اڑی ہوئی تھی، جو لوگ دوڑ رہے تھے، اس انداز کو دیکھ کر انہوں نے، اس خاتون نے کہا تھا، الفاظ اس خاتون کے زبان سے نکلے تھے، وہ یہ کہ حقیقت میں بادشاہ لوگ سمجھتے ہیں ہارون رشید کو، لیکن حقیقت میں بادشاہ یہ ہے جس کے استقبال کے لیے خلیفہ اگر ہارون رشید کسی مجمع کو اگر جمانا چاہے تو پھر اس کو کوڑا لینا پڑتا ہے، ڈرانا پڑتا ہے لوگوں کو، جب جا کر وہ جمع ہوتے ہیں۔ اور یہ کیسا بندہ ہے جس کو دیکھنے کے لیے، جس کا استقبال کرنے کے لیے لوگ دوڑ رہے ہیں، بلایا نہیں گیا، دوڑ رہے ہیں لوگ اپنے سے، شوق سے۔ کیوں؟ دین اور شریعت کا لحاظ۔ اور ایسے کیسے بنے؟ اتنا ایسی مقدر ان کی کیسی ہوئی؟ ان کے والدین کے تقوی کی وجہ سے، والدین کے اندر تقوی۔ کام کیا کرتے تھے، باغ کے مالک جو ہے نا، ان کو باغ کی خدمت کے لیے رکھے تھے کہ وہ باغ کی خدمت انجام دیتے تھے۔ مالک کو کبھی باغ کی طرف جانے کا موقع میسر نہیں ہوا، زمانہ گزر گیا، کبھی جانے کا موقع میسر نہیں ہوا، حتیٰ کہ 7 سال یا 10 سال ہو گئے، باغ کی طرف کم سے کم ایک نظر بھی مالک نہیں ڈالا۔ کام تو چل رہا ہے، مبارک کام کر رہا ہے۔ 10 سال کے عرصے کے بعد
وہ پہنچے ہیں، مالک پہنچا ہے باغ کا کہ باغ کے احوال دیکھیں اور پوچھیں مبارک کو کہ کیسے معاملات چل رہے ہیں، کیا احوال ہیں، کیا حالات ہیں، ذرا معلوم کریں۔ 10 سال کے بعد پہنچا ہے اور مبارک کو بلا کر کہتا ہے دیکھو تم اتنے سالوں سے کام کر رہے ہو، چلو کسی درخت کا میٹھا پھل توڑ کر لاؤ۔ گئے مبارک، جا کر ایک پھل توڑ کر لاتے ہیں، نکال کر جب ان دانوں کو چبایا جاتا ہے تو کڑوا نکلا۔ مالک نے کہا کیسے بندے ہو، ذرا میٹھا میٹھا والا پھل لے کر آؤ۔ دوسری مرتبہ بھیجا گیا، دوسری مرتبہ پھل توڑ کر لائے ہیں، دوسری مرتبہ وہی، کوئی خاص مٹھاس نہیں ہے اس کے اندر۔ تیسری مرتبہ بھی لایا گیا، وہی معاملہ ہوا۔ تو جب بار بار یہ معاملہ ہوا تو مالک نے کہا ارے بندے 10 سال سے تو اس باغ کے اندر کام کر رہا ہے کہ تجھے اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ کون سے درخت کا زیادہ میٹھا ہوتا ہے، کون سے درخت کا زیادہ میٹھا نہیں ہوتا۔ مٹھاس کس کے اندر ہوتی ہے معلوم ہونا چاہیے، کہ کبھی تم کھائے نہیں ہو، پھل کو کھا کر دیکھے نہیں ہو۔ تو مبارک کہنے لگے مالک آپ نے مجھے خدمت پہ لگایا ہے، مجھے کھانے کی تو اجازت کبھی نہیں ملی آپ کی جانب سے۔ 10 سال ہو گئے میں نے یہاں کے درختوں کے کسی پھل کے ایک دانے کو بھی اپنے منہ میں نہیں ڈالا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مالک کی اجازت مجھے نہیں ہے۔ اللہ اکبر! جب اس نے سنا، مالک نے سنا یہ بات کہ 10 سال سے ایک بندہ کام کر رہا ہے، 10 سال سے جو ہے نا محنت کر رہا ہے، اتنی امانت داری اس کے اندر ہے کہ بغیر اجازت کے پھل تو دور کی بات ہے، کسی پھل کے ایک دانے کو بھی اس نے اپنے منہ میں نہیں لیا، تو یہ ایسا متقی میرے بیٹی کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ اس نے سوچا کہ اپنی بیٹی کا نکاح میں اس کے ساتھ کر دوں۔ حالانکہ غلام ہے، نہ کوئی پیسہ ہے، نہ کوئی مال ہے۔ آج کل کی طرح لوگ جس طریقے سے کس کو دیکھتے ہیں، تو اگر رشتے کی ضرورت پڑ گئی نا تو سب سے پہلی نظر مال پر ہوتی ہے، حسب و نسب پر ہوتی ہے کہ مالدار ہے یا نہیں ہے، مال ہے یا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر اور اللہ تعالیٰ کے دین پر، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر جو یقین ہونا چاہیے تھا وہ یقین ہمیں نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یقین دلوائے ہیں اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا، اس کا تو کوئی ہمیں پاس و لحاظ نہیں ہے اور اس پر کوئی خاص بھروسہ بھی ہمیں نہیں ہے۔ ہاں البتہ دنیا والا اگر کوئی ایک کمپنی میں ملازمت دے دے تو بس اس پہ بہت بھروسہ ہے۔ کوئی جاب کرنے والا لڑکا ہو تو بڑا بھروسہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے وعدے پر کہ رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے، اللہ کھلانے والا ہے، اللہ رزق دینے والا ہے، اس پر کس کو بھروسہ ہے؟ اسی لیے آج دیکھا جاتا ہے رشتوں میں تو کیا، مالداری کو، عہدیداری کو، زمینداری کو، اسی لیے طلاقوں کا معاملے پیش آتے ہیں۔ دینداری کو بیس نہیں بنایا گیا، دین کا لحاظ نہیں کیا گیا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے سلسلے میں فرمایا کہ دین کو بیس بناؤ اور دین کو کیا بناؤ؟ بنیاد بناؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ مجھے نکاح کرنے کا ارادہ ہے، آپ بتائیے کیسی لڑکی کا انتخاب کروں، کس لڑکی کو میں اپناؤں تاکہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس میرا یہ نکاح کرنا بھی کامیابی کا میرے لیے ذریعہ بن جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ 4 چیزوں کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے لڑکی کے اندر۔ تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها۔ یہ 4 چیزیں ہیں، 4 چیزوں کا لحاظ، 4 چیزوں کو دیکھ کر لوگ کیا کرتے ہیں؟ شادی کرتے ہیں۔ یا تو لوگ مال کو دیکھتے ہیں، مالداری کو دیکھ کر نکاح کیا کر لیا؟ رشتہ طے کر لیا، یا نہیں تو جمال کو دیکھتے ہیں، حسن کو دیکھتے ہیں اور نکاح طے کرتے ہیں۔
ضروری ہے ہر چیز کے اندر. جتنا دینداری کا لحاظ کریں گے عزتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑھاتے چلے جائیں گے, بڑھاتے چلے جائیں گے, عزتیں بھی بڑھیں گی اور ضرورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ بہترین ذرائع مہیا کریں گے. پھر دنیا تو بنے گی ہی بنے گی, مرنے کے بعد کی اہم زندگی, اصل زندگی وہی بنے گی, قبر والی زندگی بنے گی. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا داری اگر رہی تو وہ دنیا جب تک ہے اس وقت تک, لیکن اگر دین رہا تو وہ قبر میں بھی, دین رہا تو محشر میں بھی, دین رہا, اللہ کے حکم کا لحاظ رہا اور پابندی اور پاسداری رہی تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلہ کرنے تک ساتھ میں رہے گا. پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے اور کامیابی کا, کامرانی کا جب فیصلہ کریں گے تو اس وقت معلوم ہوگی اہمیت دین پر عمل. عزتوں سے نوازا, ذلتوں سے بچایا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دینداری ہی کا لحاظ کیا تھا, تقوی ہی کا لحاظ کیا تھا, اور وہ اس لڑکی کے سلسلے میں, اپنی بہو بنانے کے سلسلے میں, جس کو راستے میں چلتے ہوئے اس چھوٹی سی جھوپڑی کے پاس ٹھہر کر سنا تھا, گشت کرتے ہوئے, کہ ماں بیٹی کے درمیان مکالمہ ہو رہا ہے. ماں کہتی ہے دودھ کے اندر پانی ملاؤ, بیٹی کہہ رہی ہے حضرت امیر المومنین نے تو منع کر رکھا ہے. تو ماں کہتی ہے کہ کیا حرج کی بات ہے, امیر المومنین تھوڑی کھڑے ہیں یہاں پر, امیر المومنین تھوڑی دیکھ رہے ہیں, ملا دو جلدی سے, کچھ نفع زیادہ
ہوتے ہیں نانی کے خوشی پر، نانی کے خواہش پر، دادا کے خواہش پر، نہ جانے کن کن کے خواہش کا لحاظ کر رہے ہیں، لیکن لحاظ اگر نہیں ہے تو اللہ کے حکم کا لحاظ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا لحاظ نہیں ہے، لحاظ باقی دوسروں کے بہت سارے لوگوں کا لحاظ ہے۔ فلاں غیر ضروری دعوت تھی، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا، پھر بھی دعوت میں شرکت کر رہے ہیں، کیوں؟ یہ سوچ کر کہ نہیں جائیں گے تو رشتہ دار فلاں جو ہے نا ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اس کے جو دنیا والا ہے، وہ جو خود محتاج ہے، اس کے سلسلے میں تو سوچا کہ وہ ناراض ہو جائے گا، لیکن یہ نہیں سوچا کہ اگر میں اللہ کے حکم دیکھا کہ اچانک اس سونار نے ایک آواز بلند کی، کہا کہ میرا سونا چوری ہوا ہے، کسی نے کشتی والوں میں سے میرا سونا چرایا ہے۔ جب یہ آواز بلند ہوئی، ہر کسی تک پہنچی، تو کشتی میں ہلبل مچ گئی کہ اب تحقیق کیا جائے گا فلاں 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 کو۔ لیکن سونے والا کہہ رہا تھا کہ نہیں، اب تو بس مجھے فلاں جو وہاں پر جو بیٹھا
अपने लिहाफ निकाले, ओढ़े हैं, सोए हैं, लेकिन ये जो नौजवान साथ में गया था इसका कोई लिहाज नहीं किए, बस रात में सब सो गए। सुबह हुई तो देखा कि वो नौजवान रात में सर्दी की वजह से या किसी और वजह से वो दुनिया से इंतकाल कर गया है। जब सुबह हुई देखा कि नहीं उठ रहा है, देखा तो वो इंतकाल कर चुका था। अब आपस में उन लोगों में मशवरा हुआ कि क्या करना है, या तो इसको इसी हाल में छोड़ के जाएंगे, या फिर मुसलमान है, चूंकि हमें मालूम है ये मुसलमान है, नमाज भी पढ़ रहा था, लिहाजा इसके तदफीन और तकफीन का इंतजाम करेंगे, कफन दफन का इंतजाम करेंगे। तो आपस में तय हुआ कि नहीं इंतजाम करेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चुनांचे ये के जिम्मे पानी लाने को कहा गया कि तुम जाओ इसके गुस्ल के लिए पानी लाओ। एक और की जिम्मेदारी में दी गई कि तुम लकड़ियां लाओगे ताकि जलाकर पानी गर्म कर दिया जाए। इस तरीके से काम तकसीम हुआ। काम तकसीम होने के बाद एक आदमी जो जिसके जिम्मे पानी लाना था वो पानी के लिए गया। जिस रास्ते से वो गुजरा था उसी रास्ते में अभी चंद कदम डाला था, एक तालाब नजर आया, तालाब से पानी लिया। पानी लेते हुए वो सोचा मैंने तो इस रास्ते में कई बार सफर मेरा हुआ है, लेकिन इस रास्ते में कभी मुझे तालाब नजर नहीं आया, लेकिन ये तो तालाब यहीं पर पड़ा हुआ है। जहन में बात आई, यकीनन उस बंदे की कुछ बरकत है। चुनांचे पानी लेकर आया। वो पानी लेकर आया, रखा हुआ है, जो जिसके जिम्मे लकड़ी लाना था वो लकड़ी लेने के लिए गया। तो अभी गया था, चंद कदम चला था कि वहां पे लकड़ियां काट कर रखी हुई हैं मुकम्मल तौर पर कि बिल्कुल जलाने के लिए तैयार है। वो तो सोच रहा था मुझे काटना है और सूखी लकड़ियां देखना है, फिर उसके बाद उसको लाकर जलाना है। यहाँ पे तो कटी हुई सूखी लकड़ियां तैयार है जलने के लिए। वो भी लकड़ियां उठा कर ला लिया। अब यहां पर आके जब पानी गर्म करने के लिए पानी के अंदर हाथ डाला गया, देखा गया तो पानी पहले ही से गर्म हो चुका है, पहले ही से गर्म हो चुका है। बस इतना ज्यादा गर्म भी नहीं है, इतना ज्यादा ठंडा भी नहीं है, दरमियानी हैसियत का है। बस उसके जरिए से उन्होंने गुस्ल कराने के लिए उस बंदे को, उस नौजवान को गुस्ल कराने के लिए पानी लेकर चले हैं। लोग पानी डालते हैं कि एक एक लोटे के बदले में जो है ना खुशबुएं फूट रही हैं। पानी डाला जा रहा है, खुशबू फूट रही है, ऐसी खुशबू जैसे ऊद की होती है, अंबर की होती है, खुशबू फूट रही है। कब्र के लिए कब्र खोदने लगे। जमीन इतनी नरम हो गई थी कि सिर्फ बहुत ही बड़ी आसानी के साथ कब्र खुद गई। और जब कब्र के अंदर रखने का इरादा हुआ तो फिर कब्र के अंदर रखे हैं कि देखा यूं जा रहा है कि एक बेहतरीन कफन, चूंकि उसके पास तो कपड़े नहीं थे उस बंदे के पास, तो लोगों ने मशवरा किया चलो अपने कपड़े निकालेंगे, अपना थोड़ा थोड़ा कपड़ा सिलेंगे और एक एक टुकड़ा सिलकर उसके लिए कफन का इंतजाम करेंगे। अभी हम कपड़े निकाल कर सिल ही रहे थे कि देखा कि कफन हो चुका है, बेहतरीन कपड़ा है। बहरहाल उसको तदफीन हो गई उसकी, वहां से चले। ऐसा महसूस हो रहा था जब जनाजा पढ़ा जा रहा था कि एक कतार, रोशनी की कतार जो है ना आसमान से जमीन की तरफ उतरी है कि गोया यूं महसूस हुआ कि फरिश्ते आए हैं जनाजे में शिरकत करने के लिए। बहरहाल वहां से वो लोग तदफीन के बाद चले हैं, जाकर कूफा में तहकीक किए हैं कि फलां बंदा, फलां ऐसी शक्ल वाला, ऐसा ऐसा, ये कौन है बंदा। जब बहुत तहकीक किया गया तो मालूम हुआ कि वो उवैस करनी है। अल्लाह अकबर, वो उवैस करनी है जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु से कहा था कि उमर अगर उवैस से मुलाकात हो जाए तो दुआ की दरखास्त कर लेना। अल्लाह अकबर, दीन और शरीयत का लिहाज जो करेंगे ना अल्लाह के पास उनका मकाम ऐसे होगा। उम्दगियां होंगी जिंदगी के अंदर, बेचैनियां खत्म हो जाएंगी और राहतें जिंदगी के अंदर रहेंगी। अल्लाह के हुक्म की पाबंदी में राहतें हैं। अल्लाह के हुक्म का लिहाज करने, दीनदारी और इल्म हासिल करने और दीन पर अमल करने में हमारी कामयाबी और कामरानी है। दुनिया के अंदर भी राहत पाएंगे और मरने के बाद कब्र के अंदर भी राहत पाएंगे।
اور جو دوسرے ہمارے ساتھ زندگی گزارنے والے ہیں، ہمارے پڑوس میں ہیں، ہمارے رشتہ دار میں ہیں، تو ان لوگوں کی زندگی کے اندر بھی دین اور دین پر چلنے کا شوق آ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، لوگ چلتے چلتے بھی مر رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے بھی مر رہے ہیں، تو موت سے پہلے چونکہ تیاری کرنا ہے، تو اسی لیے ایک تو پابندی کیجئے خود آنے کی، اور اپنے ساتھ اپنے رشتہ دار وغیرہ پڑوس وغیرہ کو لانے کی بھی کوشش کریں۔ لہذا چونکہ وقت کا لحاظ کرتے ہوئے 3:30 بجے تک پہنچنے کی آپ حضرات کوشش کریں، تاکہ سہولتیں مہیا ہو جائیں اور عصر کے وقت کا لحاظ بھی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والفوز في الدنيا والآخرة۔ صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔